بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صلح حدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار سیاسی بصیرت کا ایک نمونہ ہے۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے۔ یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئیں تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے۔ یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو جائے اور جو چاہے کافر رہے۔ کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ محترم ناظرین، دوسری دفعہ جو کہ یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دفعہ بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ دفعہ نمبر 1 دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک اس پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کی بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھا تھا۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی ہی بات تھی کہ وہ اس 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے
تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور کر دیا یا برباد کر دیا۔ عزیز دوستو، باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش انہیں نہیں دی تھی، جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے؟ اس طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فراغ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہیں تھی۔ محترم ناظرین، اس صلح سے مکہ کے کمزور مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن اس کا تذکرہ ہم سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اپنا کمنٹ چھوڑنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔